بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے تفصیل کے ساتھ کچھ حصے کو پھر جانیں گے اور ساتھ ہی ان واقعات کو بھی جانیں گے جو شاید ہی آپ نے سنے ہوں گے۔ تو پھر اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھاگ 26 میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ پچھلے بھاگ 25 میں آپ نے جانا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ تیار کر لیا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ پھر کچھ انتظامات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ تدابیروں کے بعد آپ دونوں مکہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ دونوں رخصت ہوئے۔ اب آپ دونوں مکہ سے باہر نکل کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اب آگے ادھر کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ رات کے شروع میں ہی کر لیا تھا۔ وہ تمام رات تلوار لیے کھڑے رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے باہر نکلیں گے تو اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نہ اٹھے تو کفار مکہ نے مکان کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چادر اوڑھے سوتے ہوئے پائے۔ کفاروں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام فرما رہے ہیں اور اطمینان سے کھڑے ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اجالا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور کھڑے ہو گئے۔ کفار اب بھی جھانک رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو انہیں حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ جنہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی مکان سے باہر نکلے۔ کفار مکہ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان تمام کفاروں میں عام لوگ نہ تھے بلکہ ابو جہل، ابو سفیان، ولید، عتبہ، عاص، جمع، ابو البختری، نذر، حکیم، شیبہ جیسے لوگ تھے۔ ابو سفیان نے ڈپٹ کر کہا، علی بتاؤ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں، میں تمہارے سامنے تو ساری رات سوتا رہا ہوں۔ تم سب نگرانی کرتے رہے اور تم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ضرور معلوم ہوگا۔ کفاروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر بڑا غصہ آیا۔ اب ابو جہل نے کہا، علی تم ضرور جانتے ہو کہ وہ کب اور کہاں چلے گئے ہیں۔ اگر تم ہم کو بتا دو تو ہم تم کو مکے کا حکمران بنا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، میں جس حال میں ہوں بہتر ہوں۔ خدا جس حال میں مجھے رکھے میں راضی ہوں، مجھے پریشان نہ کرو، چھوڑ دو، صبح کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ابو لہب نے ایک تماچا مار کر کہا، علی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ دو گے رہا نہیں ہو سکتے، ہم تم کو قید کر دیں گے، اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو قتل کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان تھے، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہیں بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے بگڑ کر کہا، اے چچا گلی مت جانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، ورنہ میری تلوار میان سے نکل کر آپ کے تمام حمایتیوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ ابو سفیان نے بگڑ کر کہا، ذرا سی زبان اور اتنی بڑی بات، علی اپنے جان سے دشمنی نہ کرو، بتا دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت علی اب بھی نہیں گھبرائے، گرج کر بولے، دور ہو جاؤ کم وقتو، تم لوگ مجھے ڈراتے ہو، تم نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مغلوب نہیں کر سکتی۔ اب ابو جہل کو سخت غصہ آ گیا تھا۔
اس نے آپ کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے، پھر ولید اور ابو سفیان نے آپ کو گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے رحم ظالموں، تم خدا تمہارے ظلموں کو دیکھ رہا ہے، تم بہت کچھ بھول گئے، اب تمہاری تباہی کا وقت آ گیا ہے، تم مرو گے اور بے کشی کی موت ہی مرو گے، تمہارے لیے آنسو کوئی بھی نہ بہائے گا۔ لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی کی بد دعا خالی نہیں جاتی، وہ ڈر گئے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا، یہ بہت ہی برا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گئے ہیں، ہم اب تک اپنے تمام منصوبوں میں ناکام رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چلو یہ دیکھیں کہ وہ تنہا گئے ہیں یا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ولید نے کہا، میرا خیال ہے کہ دونوں گئے ہوں گے، پھر بھی آؤ ابو بکر کے مکان پر چل کر اطمینان کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے، وہاں سے چلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے، کچھ دیر باہر کھڑے رہے، پھر سب مکان کے بھیتر گھستے۔ ابو جہل نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اسماء کسی پر رعب نہ پڑا، انہوں نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں۔ ابو جہل نے غضبناک ہو کر اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان سے بالی نکل کر گر گئی۔ حضرت اسماء کو جلال آ گیا اور انہوں نے غیب و غضب میں بھر کر کہا، ابو جہل شرم کرو، مرد ہو کر عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، نہیں جانتے کہ غیرت مند عورت اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی ہے، تمہارے تماچے کا جواب تلوار کی نوک سے دیا جائے گا، مگر اس وجہ سے مجبور ہوں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا ہے۔ ابو جہل نے کھڑے تیوروں کو دیکھ کر کہا، اتنی جرت؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جرت دیکھنا چاہتے ہو تو تلوار لے آؤ اور سامنے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی حضرت اسماء مکان کے بھیتر گھس گئیں اور تلوار اٹھا لائیں، میان سے کھینچ کر۔ حضرت اسماء نے کہا، اب بتاؤ کون مجھ پر تلوار اٹھانے کی جرت کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ایک قریش کی غیرت مند لڑکی، تیری ہمت تعریف کے قابل ہے، تو بہادر ابو بکر کی دلیر بیٹی ہے، قوم کو ایسی ہی بہادر بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ ابو جہل نے غلطی کی ہے کہ شیرنی کو لومڑی سمجھ بیٹھا، چلو واپس چلو اور ان دونوں کو تلاش کرو، بیکار وقت برباد نہ کرو۔ تمام لوگ وہاں سے چل کر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مکے کے چاروں اور راستوں پر دوڑنے لگے۔ تمام دن رات گھوڑے دوڑتے رہے، لیکن ان دونوں کا سچ کا پتہ نہ چل سکا۔ شام کے وقت جب سب ناکام ہو کر واپس ہو گئے تو جاسوس لگا دیے، پتہ لگاتے لگاتے وہ کوہ سور تک بھی جا پہنچے، اس غار کے مہانے پر بھی پہنچ گئے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، پھر بھی بڑے غور اور توجہ سے اپنی تلاش جاری کیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں مکہ سے نکل کر چلے اور پوری خاموشی سے کوہ سور کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں چپ چاپ چلے جا رہے تھے، چونکہ کفاروں کے پیچھا کرنے کا ڈر تھا، اس لیے کسی قدر تیزی سے چل رہے تھے۔ آخر کار وہ چڑھتے چڑھتے کوہ سور پر بھی چڑھ گئے۔ یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب کوئی اندیشہ نہیں ہے، صبح سے پہلے ہی اس پہ جا چھپیں گے۔ دونوں بڑھے اور غار سور کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ غار میں اندھیرا بہت تھا، اس کے اندر شاید ہی کبھی کسی انسان کا دخل ہوا گزر ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، یہ غار نہ جانے کتنے دنوں سے صاف نہیں ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ اس میں کتنے کیڑے ہوں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹٹولنے پر معلوم ہوا کہ غار سور تمام کوڑا کرکٹ وغیرہ سے بھرا پڑا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے باہر نکل کر دوسرے غار میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ کام تو معمولی تھا لیکن تھا بڑا خطرناک۔ ایسی جگہ اکثر زہریلے جانور رہا کرتے ہیں، کسی بچھو یا سانپ و دوسرے زہریلے جانوروں کا ہونا اور کاٹ لینا بالکل ممکن تھا، پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ برابر غار کی صفائی میں لگے تھے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے غار کو بالکل صاف کر دیا۔
اب انہوں نے غار کا جائزہ لینا شروع کر دیا، ہر چٹان اور پتھر کو ٹٹولا، بہت سے سوراخ خالی تھے، چونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سوراخ خالی ہیں اور یا ان کے اندر کیڑے مکوڑے چھپے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سوراخوں کو بند کرنے کا ارادہ کیا، پر سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہ تھی۔ کسی طرح تمام سوراخوں کو بند کرنے میں کامیاب رہے، پھر بھی ایک باقی رہ گیا۔ آپ نے سوچتے سوچتے یہ ترکیب نکالی کہ اس پر اپنا انگوٹھا لگا دیا جائے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور آرام فرمانے لگے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا آپ نے رکھ لیا۔ اس سوراخ میں ایک کالا سانپ چھپا ہوا تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ تکلیف سے وہ تلملا اٹھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ان کے آواز نکلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پڑ سکتی تھی، اس لیے بنا کسی آواز و حرکت سے وہ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو حضرت ابوبکر کے چہرے سے بھانپ لیا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کہاں کاٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوراخ پر سے انگوٹھا اٹھایا تو فوراً ہی سانپ نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے کالے سانپ، تو نے میرے دوست کے انگوٹھے پر ڈس کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سانپ بہت ہی کالا اور خوفناک قسم کا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھ کر جھکا اور غار کے باہر نکل کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر مل دیا۔ اللہ کی شان جلن فوراً شانت ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں آرام فرماتے رہے۔ جب سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے۔ عامر نے ترنت دودھ دھو کر حضرت ابوبکر کو تھما دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ پیالہ بڑھا دیا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت دونوں سیراب ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت اسماء بنت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہا آ گئے۔ دونوں نے قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ حضرت اسماء کھانا لائی تھیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے کچھ کفار قریش کا بھی حال سناؤ، آج پورا دن ان کا ساتھ کیسے بیتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پیارے والد، صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر سے اٹھے تو کفاروں نے انہیں گھیر لیا۔ ان سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ان کو بڑا غصہ آیا اور حضرت علی کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلے قید کیا، پھر کچھ سوچ سمجھ کر آپ کو رہا کر دیا۔ تمام کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے آنے سے بہت حیران تھے۔ وہ سب کے سب اپنے مکان پر آئے تھے، میں گھر پر موجود نہ تھا۔ اسماء تھی، وہ اسماء سے پوچھنے لگے، تیرے باپ کہاں ہے؟ اسماء نے کہا، مجھے خبر نہیں۔ ظالم ابو جہل نے غصے میں آ کر ایک زور کا تماچا مارا، جس کے لگنے کی وجہ سے کان کی بالی گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا سنتے ہی جوش آ گیا اور بولے، بدبخت ابو جہل، تیری کجا تیرے سر پر منڈا رہی ہے۔ حضرت اسماء سمجھ نہیں تھی کہ ابا جان کو یہ بات جان کر تکلیف پہنچی ہے، اس لیے وہ جلدی سے بول پڑی کہ نہیں ابا جان، ابو جہل نے دھیرے سے تماچا مارا تھا۔ ابو بکر نے جوش میں بھر کر کہا، مگر اس ملعون کو میری بچی کے مارنے کا کیا حق تھا؟ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہوتا تو میں اس بزدل مردود سے جا کر انتقام لے لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی،
ہمارا اور تمہارا اور مسلمانوں کا بدلہ اللہ لے گا، اللہ کے سپرد کرو، وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ میری بیٹی کا بدلہ لے گا۔ اچھا عبداللہ پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے کہا جب انہیں آپ دونوں کا پتہ نہ چلا تو وہ تمام مکہ والوں کو کھوجنے اور تلاش کرنے کا حکم دیا۔ لوگ ہر طرف دوڑے، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دور تک گئے پر سب ناکام رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے۔ یہ بول کر یہ سب لوگ بیٹھ گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے کہا پیارے بیٹے جاؤ اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤ، کل رات کو پھر آنا اور کفار قریش کی تمام خبر سنانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں سلام کر کے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عامر تم بکریوں کا ریوڑ لے کر ان کے پیچھے اس طرح سے جاؤ کہ جس سے ان دونوں کے پیروں کے نشان مٹ جائیں۔ عامر نے کہا ایسا ہی ہوگا میرے حضور۔ جب عامر ریوڑ لے کر چل نکلا تو سب کے سب چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور صاف چٹان پر چادر بچھا کر رات بھر آرام فرماتے رہے۔ صبح کو جاگے تو ضرورتیں پوری کی اور صبح کی نماز پڑھ کر پھر غار ثور میں جا چھپے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھاگ 26 یہیں پر سماپت کرتا ہوں۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ پوری سیریز دیکھنے کے لیے اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو 27 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔